سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ چیز بتائی، وَسَاحَتْ كَسَجِّئَتُكَ، اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، تب تو مومن ہے۔ گناہ کر کے تیری طبیعت بے قرار ہو جائے، گناہ کر کے تیری طبیعت کے اندر ایسی پوزیشن ہو جائے کہ تجھے کھانا بھی اچھا نہ لگے، پینا بھی اچھا نہ لگے، کسی سے ملنا بھی اچھا نہ لگے، یہ کیا ہو گیا کہ میں نے یہ گناہ کیا؟ اگر یہ کیفیت بنتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو مومن ہے۔ سبحان اللہ، پھر کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں، حضور نے فتویٰ دے دیا تو مومن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ پھر پوچھتے بھی تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ سوال پوچھتے تھے، اور صحابہ کے ایسے ہی سوال آپ پورے احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر کے دیکھیں، واللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ صحابہ کے سوال جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو دنگ رہ جاتی کہ کتنی اونچی سوچ تھی۔ تو سوال پوچھا صحابہ نے، حضور نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق نیکی ہے، اور جس کام کے کرنے میں دل میں کھٹکا پیدا ہو وہ گناہ ہے۔ جس کام کے کرنے میں دل میں کیا ہو، کھٹکا پیدا ہو، وہ کیا ہے، وہ گناہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ پوری زندگی میں آزما کر دیکھنا، اب یہ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، زندگی میں کوئی بھی انسان پہلی بار کوئی گناہ کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے نا تو اس کی طبیعت اندر سے لرزتی ہے، کیا کرنے جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اندر سے بے چین۔ یہ کون ہے جو اندر سے ہماری طبیعت کو بے چین کر رہا ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ عز و جل نے خود فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے انسان کی طبیعت ہی کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ نیکی کرے گا تو بے چین ہوگا، روکے گی کوئی چیز، مت کر، کیا کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے، کہتے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے۔ میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، بہت ایزی سمجھنے کے لیے، آدمی نیکی کرتا ہے نا تو چاہتا ہے کہ سب کو خبر ہو جائے، چھپاتا نہیں۔ اگر تہجد اس نے پڑھی ہے صبح کو ملے گا اور کیا چل رہا ہے، کیا بتاؤ، بس تہجد پڑھا، اس کے بعد تلاوت کیا، پھر فجر کی نماز پڑھا۔ اسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ نہیں یہ تہجد، لیکن وہ نیکی چھپا نہیں پاتا ہے، نیکی چھپا نہیں پاتا۔ کہ رات کو اگر گندی پکچر دیکھا ہے، کوئی پوچھے رات کیسے گزری، یار نیند نہیں آ رہی، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز آپ چھپا رہے ہو وہ گناہ ہے۔ کیا بات، جو چیز آپ چھپا رہے ہو وہ گناہ ہے، تبھی تو آپ نہیں بتا رہے ہو۔ تو یہ قدرت نے آپ کی طبیعت کے اندر رکھ دی ہے یہ چیز کہ جب تو گناہ کرے گا تیری طبیعت بے چین ہو جائے گی، اور جب تو نیکی کرے گا میں تیرے دل کو سکون سے بھر دیا۔ گناہ کبھی چین سے جینے نہیں دیتا، گناہ کبھی اطمینان کی زندگی نہیں دیتا۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے میں عرض کروں، جس قوم کو بھی اللہ نے پکڑا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ وَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ، یہ قرآن کا فرمان ہے، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا۔ پہلے کی قوم کے اندر صرف ایک گناہ ہوتا تھا، کسی قوم میں ایک گناہ، کسی قوم میں ایک گناہ، کسی قوم میں، اور وہ سارے گناہ آج مسلمانوں میں ہو رہے ہیں، سارے گناہ مسلمانوں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کر کے کبھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ ایک سینٹینس میں آپ کو گناہ کی سچویشن بتاؤں۔
اگر یاد رکھ سکتے ہو تو زندگی پر یاد رکھیے گا، گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں۔ گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں۔ اور نیکی میں تکلیف تو ہے لیکن عزت ہی عزت ہے۔ اللہ نے نیکی میں عزت رکھی ہے، لیکن گناہ کے اندر انسان کو ذلت کے علاوہ اور کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی۔ ایک آدمی بڑا پرہیزگار ہے لیکن پتہ چل جائے کہ یہ آدمی ایسا ہے، فراڈی ہے، ایسا ویسا ہے، سب کچھ، تو پھر اس کی عزت چلی جاتی ہے۔ گناہ میں کوئی عزت نہیں۔ کبھی کبھی آدمی گناہ سے بچتا بھی ہے، اور اس بچنے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے، طاقت بھی ہے، لیکن گناہ کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ اب مال اس کے پاس ہے نہیں کہ جا کر کے گناہ کرے، مال اس کے پاس نہیں ہے، سوچتا ہے چلو ٹھیک ہے جانے تو یار، پیسے نہیں تو کیا گناہ کرنے کے لیے جانا، وہ بچ جاتا ہے گناہ سے۔ تو اس طرح سے گناہ سے بچنے پر اسے تقویٰ کا مقام نہیں ہوگا، کچھ ثواب ضرور مل جائے گا، اس لیے کہ مجبوری کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا۔ ایک آدمی کی پوزیشن ایسی ہے کہ پیسہ بھی ہے لیکن جسم میں طاقت نہیں اس کے پاس کہ گناہ کر سکے، وہ گناہ نہیں کر رہا، گناہ سے بچ رہا، ثواب تو ملے گا لیکن متقی کا مقام اسے نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن سوچتا ہے سوسائٹی کو پتہ چل جائے گا تو اپنی عزت چلی جائے گی، تو سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا۔ ثواب تو ملے گا، وہ عزت جو متقی کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی۔ لیکن وہ بندہ جس کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، عزت جانے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، گناہ کا سارا سامان اس کے سامنے موجود ہے، لیکن صرف اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کسی کی یہ کیفیت بن جاتی ہے تو میرا مولا اس کے چرچے لوگوں کی زبان پر جاری کر دیتا ہے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں گناہوں سے بچنا۔ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا گناہ کون سا ہوتا ہے؟ سمجھیے گا، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھیے گا، قرآن کے ذریعے سمجھا رہا ہوں۔ پہلا گناہ، آج بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہم اس گناہ کے اندر گرفتار ہیں۔ پروردگار نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک؟ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا ایک سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نہیں گیا۔ تو رب نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا جس چیز کا میں نے حکم دیا تھا؟ پہلا سینٹنس اس کا قرآن کہتا ہے انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں ان سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ پہلا گناہ جو ہوا وہ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا۔ ذہن میں رکھیے گا جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے تکبر بھی سنا ہوگا، ڈیفینیٹ تکبر تھا۔ آپ نے حسد سنا ہوگا، وہ بھی اپنی جگہ پر سے، لیکن آج بھی دوسری چیز پیش کرنا ہوں، سائیکولوجیکل۔ آج کون ایسا ہے جو اپنے کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے۔ پہلا گناہ تھا جو ہوا خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بتاؤں کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت اللہ رضوان دریائے دجلہ کے کنارے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا اور بازو میں بوتل پڑی ہوئی ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا ایک خیال آیا، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے
بہتر یہ بوٹل اور عورت کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. 1 منٹ نہیں گزری تھی کہ جو دریا تھا دریا کے اندر طغیانی آئی, موج اٹھنے لگی, اور ایک کشتی تھی جس کے اندر 6 لوگ موجود تھے. وہ کشتی الٹ پلٹ ہونے لگی. وہ شخص جو عورت کے ساتھ بیٹھا تھا اور بوٹل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے دریا میں چھلانگ لگائی اور 6 کے 6 لوگوں کو بچا کر کے لے کر کے آیا. اور پھر بایزید بستامی سے کہتا ہے بایزید ایک کو تو بچا لیتے, بایزید ایک کو تو بچا لیتے. اور پھر اس نے کہا بایزید یہ عورت میری ماں ہے اور بوٹل کے اندر پانی ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے اس دن سے طے کر لیا کہ سب سے مجھ کو میں کمتر سمجھوں گا اور سب کو مجھ سے بہتر سمجھوں گا. فوراً اللہ نے ایگزام دینا شروع کیا. بایزید بستامی علیہ رحمہ یہ سوچ کر یہ مائنڈ بنا کر چلنے لگے. ایک سامنے سے غیر مسلم آ رہا تھا, یہودی آ رہا تھا, اس کے ساتھ کتا تھا. اس نے فوراً کوشچن کیا بایزید تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ فوراً ایک ساتھ. اب حضرت بایزید کا جواب سنیں. ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو تیرے کتے سے میں بہتر ہوں, اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو تیرا کتا مجھ سے بہتر ہے. یہ جو ہماری مینٹلیٹی بنتی جا رہی ہے, میں بہت سپر یہ ہوں, میری سوچ ایسی, میرا دماغ ایسا, میرا یہ ایسا, میرا وہ ایسا. سب سے بہتر میرا رب, اور جو توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا یہ پہلا جرم تھا. اور کس اعتبار سے اس کی علت کیا بیان کی کہ میرے پاس یہ ہے, یعنی مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے, میرے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, میں سائنٹسٹ ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, یہ ساری چیزیں. آدمی سوچتا ہے میں بہتر ہوں, ایک فیلنگ ہوتی ہے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر کسی چیز کے ملنے پر تو ادا کرنا چاہیے. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ ایجوکیشن عطا فرمایا, لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ذہن میں رکھو آپ. پتہ نہیں کس کا عمل اللہ کو کون سا پسند ہے. مدینہ منورہ میں سنہری جالیوں کے سامنے اس زمانے کے اندر جالی مبارک بھی جب نہیں لگی تھی, اس زمانے کی بات ہے, 2 خواتین, اس موقع پہ عورتیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس پر پہنچتی تھی. تو وہاں جب پہنچی تو 2 عورتیں تھیں. ایک عورت بالکل ان پڑھ تھی اور ایک پڑھی لکھی عورت تھی. پڑھی لکھی عورت بہت اچھے لب و لہجے کے اندر سلام پیش کر رہی تھی, بہت اچھے لب و لہجے میں بالکل ادب کے ساتھ اور خوب الفاظ وغیرہ کے ساتھ اور سیغوں کے ساتھ سلام پیش کر رہی تھی. اور وہ بیچاری ان پڑھ عورت جو ہے نا, اسے کچھ آتا تو نہیں تھا. اس نے صرف اتنا کہہ دیا حضور مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, جو یہ پڑھ رہی ہے میری طرف سے بھی قبول کر, میری طرف سے بھی قبول کر. اب رات کو جب دونوں عورتیں سوئیں, اللہ پڑھی لکھی عورت سے کہا گیا اس کے صدقے پہ تیرا سلام. اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے ہمیں نہیں پتا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کچھ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو. حقیر کسی کو نہ سمجھو, کمتر کسی کو نہ سمجھو. پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون افضل و اعلیٰ ہے.